جنہوں نے قدیم بادشاہتوں کا تختہ الٹ کر حکومت حاصل کی تھی، جبکہ امریکہ کے زیر اثر ممالک میں بادشاہتیں تھیں جیسے سعودی عرب اور اس سے ملحقہ عرب ریاستیں اور ایران۔ ان بادشاہتوں کو سوویت یونین کے نظریاتی انقلاب سے مسلسل خطرہ تھا۔ ایسے انقلاب کے لیے صرف ایک فوجی بغاوت ہی کافی تھی اور ارد گرد کے ممالک میں اس کا تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ بادشاہتیں بہت نازک ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ عوامی رائے سے نہیں بلکہ جبر و کراہ سے قائم ہوتی ہیں۔ ان کے سروں پر مسلسل یہ خوف سوار رہتا ہے کہ کہیں لوگ ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس خوف کو امریکیوں نے اپنے حق میں خوب استعمال کیا اور اسے اپنے مفادات کے ساتھ منسلک کر کے مزید گہرا کر دیا۔ کسی ایک چھوٹے سے عرب ملک کے بادشاہ کے خلاف ایک فوجی بغاوت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کے لیے راستہ ہموار کر سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایران میں 21 جولائی 1952 کو محمد مصدق وزیر اعظم بنا اور اس نے امریکی تیل کی کمپنیوں کو قومیانے کے لیے اقدامات شروع کیے تو CIA میدان میں کودی اور اس نے پہلے ریجیم چینج تجربے کے تحت مصدق کی حکومت کو صرف ایک سال بعد ہی 19 اگست 1953 کو فارغ کر دیا اور امریکی تھانے دار محمد رضا شاہ پہلوی دوبارہ برسر اقتدار آ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں یوں تو سوویت یونین کی وجہ سے عوامی سطح پر ہر ملک میں تھوڑی بہت ہلچل رہی، لیکن اصل اقتدار، قبضہ اور غلبہ تو امریکہ کے ہاتھ میں ہی رہا۔ اسرائیل کی 1967 میں فتح کے بعد امریکہ خطے میں اور مضبوط ہو گیا۔ امریکی قوت و اقتدار پر پہلی ضرب آیت اللہ خمینی کے 1979 کے انقلاب ایران سے پڑی، لیکن یہ انقلاب بھی اپنی خارجہ پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوا۔ ایران نے اپنے انقلاب کا دائرہ دیگر اسلامی ممالک کی طرف بڑھانے کا آغاز کیا تو وہ تمام عرب ریاستیں جو امریکی آشیرواد سے بمشکل اپنا اقتدار قائم کیے ہوئے تھیں بدک کر رہ گئیں۔ انہوں نے ایران کے خطرے کی وجہ سے مکمل طور پر امریکہ کے پروں تلے عافیت تلاش کی۔ یہ 1979 کا سال نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اہم تھا بلکہ اس سال کے واقعات پوری دنیا میں چلنے والی سرد جنگ کے لیے بھی ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے تھے۔ ادھر اپریل میں ایران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا اور ادھر دسمبر میں سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کر دیں۔ افغانستان میدان جنگ بنا اور سوویت یونین کے مقابلے میں 8 سال مجاہدین جنگ لڑتے رہے، اور ٹھیک اسی عرصے میں صدام حسین کے عراق اور آیت اللہ خمینی کے ایران میں مسلسل جنگ چلتی رہی۔ جیسے ہی 1992 میں سوویت یونین کا سورج غروب ہوا تو امریکہ باقی دنیا کی طرح مشرق وسطیٰ میں بھی بے خوف دندنانے لگا۔ سوویت یونین کا خوف تو ختم ہو چکا تھا مگر امریکہ کو یہاں رہنے کے لیے ایک اور خوف چاہیے تھا، اور یوں امریکہ نے عرب شیوخ کے دلوں میں ایران کا خوف بٹھانا شروع کر دیا۔ عراق پر دوسرا حملہ 2003 میں ہوا اور اس میں اسی مقصد کے تحت صدام کی طاقت کو مکمل طور پر کچل کر وہاں ایران کو اثر و نفوذ جمانے کا پورا موقع دیا گیا۔ ایران عراق میں آیا تو اس نے جوش میں آ کر اپنے صدیوں پرانے خواب کی تکمیل کے لیے عراق، شام، بحرین، لبنان، یمن اور خصوصاً سعودی عرب میں اپنے تیار کردہ افراد کے دستوں کے ذریعے انقلابی جنگوں کا آغاز کیا۔ یہ بظاہر جنگ نہ تھی کیونکہ یہ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ تھی، یعنی پراکسی جنگ۔ امریکہ ان پراکسی جنگوں سے اس لیے خوش تھا کہ عرب ممالک مزید اس کے دستے نگر ہو رہے تھے اور ایران کی معیشت بھی ان جنگوں میں الجھ کر کمزور ہو رہی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں یہ مسلسل جنگ جس میں امریکہ عربوں کو سیکیورٹی دینے کی حد تک الجھا ہوا تھا، مگر افغانستان میں مسلسل جنگ اور اس میں بدترین شکست نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ 18 سال اسی نشے میں تھا کہ وہ واحد سپر پاور ہے اور جہاں چاہے گا اور جیسے چاہے گا اقتدار قائم کرے گا۔ اس 18 سال کے عرصے میں چین مکمل خاموشی اختیار کیے رہا مگر ساتھ ہی وہ اپنی معاشی اور عسکری قوت میں بھی دن بدن اضافہ کرتا چلا گیا۔ امریکہ افغانستان سے رسوا ہو کر نکلا تو اسے اندازہ ہوا کہ اگر نہ روکا گیا تو چین سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ یوں 2019 کے نومبر میں چین کو روکنے کے لیے پینٹاگون کا پلان آیا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔